کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ وعدے کی پابندی کریں. اسلامی اخلاق کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ملازم ہیں تو پورے 8 گھنٹے ایمانداری کے ساتھ کام کریں. چائے کے بہانے سے 2-2, 3-3 گھنٹے ضائع نہ کریں. عہد کیجئے کہ یوتھ ونگ کے سارے نوجوان اس کا نمونہ بنیں گے، ماڈل بنیں گے انشاءاللہ. یوتھ ونگ کا اگر کوئی نوجوان کارپینٹر ہے تو 3:30 بجے کا ٹائم دیا ہے، 3:30 بجے وہ ضرور حاضر ہوگا. لوگوں کو معلق نہیں رکھے گا. یوتھ ونگ کا کوئی نوجوان آٹو چلاتا ہے تو وہ ایمانداری سے اتنا ہی پیسہ لے گا جتنا اس کا حق بنتا ہے، استحصال نہیں کرے گا. یوتھ ونگ کا کوئی نوجوان اگر کسی بڑی کمپنی کا مالک ہے، الحمدللہ آپ نے جو ایگزیبیشن لگائی تو اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے کام ہمارے یوتھ ونگ کے نوجوان کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ملازمین کے درمیان عدل کا معاملہ، عدل کی قدر اسٹیبلش کرے گا، کوئی ناانصافی نہیں کرے گا. اس کی تجارت اسلامی اخلاقیات کا نمونہ ہوگی. یوتھ ونگ کا ایک نوجوان وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسلامی اخلاق کا بھرپور مظاہرہ کرے گا، ساری اسلامی تعلیمات کی پابندی کرے گا. یوتھ ونگ کا ہمارا نوجوان ہے، وراثت میں اس کو حصہ مل رہا ہے، وہ اپنی بہن کا حصہ ضرور دے گا. بہن کا حصہ دیے بغیر وہ اپنا حصہ ہرگز نہیں لے گا. تو مثالی کردار کی جب ہم بات کرتے ہیں، مثالی شخصیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سب حوالوں سے مثالی شخصیت. ہمارا گھر اسلامی صفائی، اسلامی پاکی کا نمونہ ہوگا. ہمارے گھر کے باہر کچرے کا ڈھیر نہیں ہوگا. ہم پڑوسی کی زمین نہیں ہتھیائیں گے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اس کی زمین میں کھڑکی نہیں کھولیں گے. عزیز دوستو، ان سب حوالوں سے اسلامی اخلاق کا نمونہ بننا ہے. جتنی بڑی تعداد میں یہاں یہ لوگ جمع ہیں، ہم سب اگر اسلامی اخلاق کا نمونہ بن جائیں، آپ نے اپنی آئیڈیل دنیا کی طرف، اپنے مقصد کی طرف سفر کا بڑا حصہ طے کر لیا. یہ پہلا ڈیسائیسو قدم ہے اس منزل کی طرف. یہ قدم اٹھائیے. اس قدم کو اٹھانے کے لیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستے میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی. آپ فیصلہ کریں، آج ہی قدم اٹھا سکتے ہیں. آج ہی اس طرف صلاحیت پیدا کیجئے، اعلیٰ ترین صلاحیت. آپ نے عزم کیا ہے، اپنے جو عہد آپ نے ابھی دہرایا اس سے بھی عزم کیا ہے. جو ترانہ آپ نے اس کانفرنس کے لیے تحریر کرایا اور جس کی بہت ہی خوبصورت آواز میں یہاں خواندگی ہوئی، اس میں بھی اس عزم کا اظہار موجود ہے کہ آپ دنیا کو بدلیں گے، ایک نئی دنیا تعمیر کریں گے. دنیا کو بدلنے کے لیے صلاحیت درکار ہے، ٹیلنٹ درکار ہے، اسکل درکار ہے. صلاحیت کے بغیر آپ اس دنیا کو نہیں بدل سکتے. تو طے کیجئے کہ ہم کسی نہ کسی معاملے میں غیر معمولی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. الحمدللہ ابھی جن لوگوں کو یہاں پہ سرٹیفکیٹس دیے گئے، ایگزیبیشن میں جن لوگوں نے اپنے ماڈلز لگائے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر بے انتہا مسرت ہوئی، بے انتہا خوشی ہوئی. ایسی صلاحیت ہم میں سے ہر ایک، ظاہر ہے کہ اسی قسم کی صلاحیت نہیں، کوئی بھی صلاحیت ہو سکتی ہے. ایک غیر معمولی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو، اس کی ہم کوشش کریں. کام کا میدان منتخب کیجئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صبح سے جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک میدان منتخب کیا. جو محترمہ تشریف لائیں صبح، انہوں نے عین نوجوانی میں طے کیا تھا کہ جو ہیومن ٹرافیکنگ ہے اس کے خلاف وہ کام کریں گی، پوری زندگی اس کام کے لیے لگا دی. ایک اور صاحب انہوں نے طے کیا کہ نشے سے لوگوں کو روکنے کے لیے وہ اپنی زندگی لگا دیں گے. علیم اللہ خان صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے طے کیا کہ نوجوانوں کے اور مظلوم طبقات کے حقوق کے لیے، ان کے رائٹس کے لیے وہ اپنی زندگی لگائیں گے. تو آپ میں سے ہر ایک میدان منتخب کرے کام کا، کہ اس میدان میں ہم کام کریں گے، سماج کو دیں گے، سماج کو کنٹریبیوٹ کریں گے. اور اس میدان کے لیے جو صلاحیت درکار ہے، وہ صلاحیت، وہ اسکل، وہ ٹیلنٹ اپنے اندر پیدا کیجئے. اگلی جو یوتھ کانفرنس آپ کی ہو
تو صلاحیتوں کی ایک پوری کہکشاں یہاں روشن ہو. صرف انٹرپرینورشپ کے میدان میں نہیں، ہر میدان میں، سوشل سروس کے میدان میں، برائیوں کے خاتمے کے میدان میں، جسٹس کے قیام کے میدان میں، سماج کو اونچا اٹھانے کے میدان میں، ہر میدان میں غیر معمولی کارناموں کی ایک پوری کہکشاں یہاں روشن ہو جائے. یہ آپ عزم لے کر جائیے. یہ میری دوسری گزارش. تیسری گزارش محترم دوستو، اس کا تعلق ہمارے ملکی سماج سے ہے، برادران وطن کے سماج سے ہے. صبح سے اس پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، اسلاموفوبیا، اسلام کے سلسلے میں نفرت، فرقہ پرستی، فلاں. اس کا سلوشن آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں اس کا سلوشن. اس کا سلوشن کوئی بہت بڑی میزائل سائنس نہیں ہے، بہت سمپل سلوشن ہے کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں وہ یہ طے کر کے اٹھیں، یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ کل سے 26 دسمبر 2022 سے ہماری جدوجہد شروع ہوگی. ہم آئندہ 1 سال میں 5 اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ذہنوں کو اسلام کے سلسلے میں صاف کر دیں گے انشاءاللہ. اسلام کیا ہے وہ ان کو بتا دیں گے، اسلام کی سچائی ان کے سامنے واضح کر دیں گے. ہمارے دوست، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہمارے پڑوسی، یہ لوگ اب انشاءاللہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہیں، یہ ان کو میڈیا سے معلوم نہیں ہوگا، ہمارے ذریعے معلوم ہوگا. یہ طے کر لیجئے. عزیز دوستو، اسلاموفوبیا کا، اسلام کی دشمنی کا، ان سب چیزوں کا اصل سبب یہ ہے کہ یہاں کے ہمارے عام غیر مسلم بھائی وہ اسلام کو میڈیا سے جان رہے ہیں. جس دن اسلام بتانے والے ہم ہو جائیں گے، ہمارے ذریعے اسلام کمیونیکیٹ ہوگا، اس دن انشاءاللہ تبدیلی کا ایک طاقتور عمل شروع ہو جائے گا. بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہونے لگیں گی. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگوں کو سال میں ان کے ذہنوں کو صاف کرنا، غلط فہمیاں دور کرنا، اسلام کیا ہے یہ ان پر واضح کر دینا، یہ مشکل کام نہیں ہے. آپ میکینک ہیں، آپ کے پاس آنے والے کسٹمرز، آپ کے ساتھی میکینک، وہ اچھی طرح وہ جان لیں کہ اسلام کیا ہے. آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے کلیگز، آپ کے باس وہ جان لیں. آپ تاجر ہیں، آپ کی دکان پر آنے والے، آپ کے کسٹمرز، آپ کے ساتھی، آس پاس کی دکان والے، وہ سب جان لیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے. انہیں معلوم ہو جائے کہ میڈیا انہیں غلط بتا رہا ہے، صحیح جو بات ہے وہی ہمارا بھائی بتا رہا ہے. تو یہ کام اگر آپ کر لیں، بہت سمپل کام ہے، آسان کام ہے، لیکن اس سے بڑی طاقتور تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا. یہ میری تیسری گزارش. چوتھی اور آخری گزارش، اس کا انہوں نے صبر کا رویہ اختیار کیا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوئے صرف اس لیے کہ انہوں نے صبر کا رویہ، صبر کا راستہ اختیار کیا تھا. تو عزیز نوجوانوں، اعتدال کا راستہ، صبر کا راستہ، ماڈریشن کا راستہ کیا ہے؟ میں 2-3 پوائنٹس صرف پوائنٹس کی شکل میں سمرائز کرتے ہوئے، اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ صبر کا اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ ہم ہرگز اشتعال کا شکار نہ ہوں، ہم پرووک نہ ہوں. آج ساری اسلام دشمن طاقتیں، کمیونسٹ فورسز جو طرح سے آپ کو پرووک کرنا چاہتی ہیں، آپ کو جذبات میں لانا چاہتی ہیں، آپ کو اشتعال میں لانا چاہتی ہیں. صبر یہ ہے کہ ہم پرووک نہ ہوں، ہم مشتعل نہ ہوں، ہم جذبات میں غصے اور بحث سے بے قابو نہ ہو جائیں. صبر اور اعتدال یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مایوس نہ ہوں، ہم ہمت نہ ہاریں، ہم